وہ ایک حدیث یاد آ گئی. کتابوں میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر اس دنیا کے سارے انسان ایسے ہو جائیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور سب کے سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اللہ کیا کریں گے؟ تو جواب آیا کہ اللہ تم سب کو مار دیں گے، موت دے دیں گے، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے جنت میں ڈال کر جنت کے دروازے بند کر دیں گے. تم لوگ اپنی زندگیوں کو جنت میں گزارنا شروع کر دو گے، ساری انسانیت. اور اللہ رب العزت دوبارہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جو گناہ کرتے ہوں گے اور گناہوں کے بعد رب کے سامنے معافی مانگنے کے لیے دوڑتے ہوں گے. تو درد دل کے لیے پیدا کی گئی ہے انسانیت بیسیکلی. تو اس وجہ سے بھی نہ پریشان ہوا کرو. اور دوسری بات دیکھو، گناہ کا ہو جانا ایک فطرت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل گناہوں سے پاک ہو جائیں اور فرشتہ بن جائیں. نو، اگر یہ کوشش کریں گے ہم کنفیوز ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش کریں گے اور جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے بس. پھر جو غلطی سے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں نا، وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے دل کے اندر گناہوں کی صفت ڈال دی ہے. لیٹ سپوز تمہارے اندر یہ گناہوں کی صفت نہ ہوتی تو تم گناہ نہ کرتے. اب فرشتوں کے اندر گناہوں کی صفت نہیں ہے تو وہ اگر گناہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، غلطی سے بھی نہیں کر سکتے. تمہارے اندر چونکہ گناہوں والی صفت ہے تو تم چاہ کر بھی کہ میں گناہ نہ کروں تم گناہ کرو گے. تمہارے اندر یہ والی صفت جو گناہ والی صفت ہے، اگر اللہ تم سے نکال کر تمہارے ان دونوں فرشتوں کو دے دے جو کہ ابھی تمہارے گناہ لکھ رہے ہیں اور نیکیاں لکھ رہے ہیں، تو یہ فرشتے تمہارے اعمال نامے کو لکھنے کے بجائے گناہ کرنے میں مصروف ہو جائیں گے. بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے. ان سے بھی پھر گناہ ہوں گے. ارے فرشتے آزاد ہیں، ان کے اندر گناہوں کی صفت ہی نہیں ہے تو وہ کیا خاک گناہ کریں گے؟ اللہ رب العزت اگر یہ گناہوں والی صفت انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی دے دے تو پھر تو دونوں سیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو تم فرشتے نہیں بن سکتے. تم سے خطا ہوں گی، تم سے گناہ ہوں گے، تم بھولو گے، تم اللہ کو یاد کرتے کرتے، اللہ کو مناتے مناتے اللہ کو ناراض بھی کرو گے، اللہ کی مانتے مانتے اللہ کی نافرمانیاں بھی کرو گے. لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مایوس نہیں ہو سکتے. بس تم اپنے مذہب کو نہیں چینج کر سکتے، تم اللہ سے دور نہیں جا سکتے. ہاں غلطیاں کر سکتے ہو اور غلطیوں پہ تم پختگی نہیں اختیار کر سکتے. مطلب اگر لیٹ سپوز تم نے ایک گناہ کیا، اب وہ گناہ تمہیں بہت اچھا لگ گیا. ایک حرام کام کیا اور تمہیں وہ حرام کام بہت عزیز ہو گیا، تو اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں ساری زندگی یہ گناہ کروں. یہ نہیں کر سکتے. ایک لذت تمہیں اچھی لگ گئی، تم چاہو کہ میں ساری عمر یہ لذت حاصل کروں، تو یہ نہیں کر سکتے. تم باقی گناہ کرنے کے بعد توبہ کیا کرو. ہر گناہ کے بعد جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنی بڑی نیکی کیا کرو. کنفیوز ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو نا، راستے ہیں نا، راستے ہیں، راستوں کا انتخاب کیا کرو. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جتنا ٹائم تم لوگ یہ سوچنے میں لگاتے ہو نا کہ اوہو اب کیا کروں گا، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اوہو یہ تو مجھے پتا تھا اور پھر بھی مجھ سے گناہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، جتنی تھنکنگ، جتنی سوچ اور جتنا ٹائم تم ان سوچوں پر ویسٹ کرتے ہو نا، اتنا ٹائم تم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو اور اللہ سے اپنے آپ سے باتیں کرنے کے بجائے اللہ سے باتیں کیا کرو کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یا چلو میں نے جان بوجھ کے کر لیا، اب میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ میں تجھے راضی کر لوں، کیونکہ تجھے راضی کرنا مجھ پہ تب تک فرض ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے. تو اللہ میں معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. یہ باتیں کیا کرو. اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے کے بجائے تھوڑا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جایا کرو کہ جس رب کو تم غفور و رحیم سمجھ کر گناہ کرتے ہو تو گناہ کرنے کے بعد بھی تھوڑا اسے غفور و رحیم سمجھا کرو اور توبہ کی طرف آیا کرو. لیکن یہ چیز نہیں ہوتی ہم سے. اینی ہاؤ، تو نفس کی جیسی تم تربیت کرو کہ تمہارا نفس تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملے کرے گا. اور شیطان کو زیادہ سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو. اسے کمزور سمجھو، یہ بہت کمزور دشمن ہے تمہارا. یہ تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، تمہارا گریبان نہیں پکڑ سکتا، تمہارے سر کے بال نہیں پکڑ سکتا، تمہیں دھکا نہیں دے سکتا. یہ صرف تمہیں مشورہ دیتا ہے.
اب اگر لیٹ سپوز میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے بھائی ایسا کرو، تم جس جاب کو کرنے کا سوچ رہے ہو نا اسے مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے، تم ایسے کرو یہ والی جاب کرو، اس میں زیادہ فائدہ ہے. تو تم جب سوچو گے نا کہ علی بھائی نے مجھے اس جاب کو کرنے سے منع کیا ہے، اس کی ریزنز بھی بتائی ہیں، اور یہ جاب کرنے کا کہا ہے اس کی بھی ریزنز بتائی ہیں، اینڈ یار صحیح بات ہے، مطلب کہ اس جاب میں مجھے فائدہ ہے. تو یہ ہے بیسیکلی میرا ایک مشورہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں تمہارا خیر خواہ ہوں لیٹ سپوز، تو میں تمہیں اچھے مشورے دوں گا. ہاں اگر میں تمہارا دشمن ہوں، اگر میں تمہارے نقصان پہ خوش ہو رہا ہوں، تو پتہ ہے میں کیا کروں گا؟ جب میں دیکھوں گا نا کہ یار یہ جو جاب کر رہا ہے نا اس میں تو اسے لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ تو دولت میں مجھ سے آگے جا رہا ہے، آؤ اسے تھوڑا سا نقصان دیتا ہوں. تو میں آ کے نا تمہارے دل میں اس جاب سے ریلیٹڈ نا بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. یار یہ جہاں تم جاب کر رہے ہو نا اس کا باس اچھا نہیں ہے، اس کی سیلری اچھی نہیں ہے، دیکھو کتنی محنت کرتے ہو، تمہیں بدلے میں تمہیں عزت نہیں مل رہی. اس طرح کر کر کے نا تمہارے نیک کام، تمہارے فائدے مند چیز کو تمہاری نظروں کے سامنے برا بناؤں گا، اور تمہیں ایک ایسے دلدل میں حوالے کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ مجھے پتا ہوگا کہ اگر تم جاؤ گے، شروع میں سنہرے خواب دکھاؤں گا تو تم تباہ ہو جاؤ گے. تو یہ ایک دشمنوں کا کام ہوتا ہے. تو شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے گناہوں کو اچھا کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، پھر تمہارا نفس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں یار یہ تو ہے، کیونکہ نفس لالچی ہے، مشقت سے بھاگتا ہے، نیکیوں سے بھاگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے دوست اور دشمن میں تھوڑا سا فرق رکھا کرو. شیطان جب تمہیں انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا اپنی عقل سے کام لیا کرو کہ یہ جن گناہوں پر مجھے ابھار رہا ہے چلو میں کر لیتا ہوں. اچھا لیٹ سپوز یہ مجھے زنا کی طرف بلا رہا ہے، اوکے میں کر لیتا ہوں زنا. اس کا مزہ کتنا ہے، کتنا کر لوں گا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، پھر ختم ہو جائے گی. تو گناہوں کی لذت بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن نشہ تو نشہ ہوتا ہے. پھر اینی ہاؤ آئی ہوپ کہ تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ. ایکچولی میں جب میں خود سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو پھر مجھ سے اتنی باتیں نہیں ہوتی. یہ تو کتابوں کی مہربانی ہے، قرآن جو میرا فرینڈ ہے اس کی مہربانی ہے کہ جب اللہ کے لیے انسان بولتا ہے تو اس کی زبان جاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی.